सिर्फ मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? आप लोग नहीं जानते कि मेरे मसाइल क्या हैं। मशवरा दे देना बहुत आसान काम है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। ज़िंदगी के मसाइल आम तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक का ताल्लुक किस्मत से होता है जिसमें ज़िंदगी और मौत का मसला। जब कोई हमारा बहुत प्यारा, बहुत अज़ीज़ इस दुनिया से वफ़ात पा जाता है, तो वो सदमा, वो ट्रॉमा जो हमारे दिल को मिलता है, वो बहुत गहरा होता है और वो एक हकीकी दुःख कहलाता है। इसी तरह से बीमारी का मसला, जब कोई हमारा बहुत करीबी अज़ीज़ बीमार होता है अपनी औलाद में से, वालिदैन में से, तो वो दुःख और वो तकलीफ़ हमारे दिल की जो कैफ़ियत होती है वो बहुत डीप होती है। इसी तरह से रिस्क के इश्यूज़ होते हैं जो कि किस्मत में लिखे होते हैं और उनको उनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता। और जो दूसरे तरह के दूसरे मसाइल हैं वो उनका ताल्लुक हमारे सराउंडिंग में मौजूद हमारे रिश्ते नातों से होता है। और इसके एग्ज़ाम्पल में बहुत माइनर इश्यूज़ भी बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल बन जाते हैं कि हम फ़लाँ के घर गए, उसने ठीक से हमसे बात नहीं की। हमने सारी ज़िंदगी फ़लाँ के साथ भलाई का मामला रखा, जबकि जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उसने हमें सही रुख़ नहीं दिखाया। क्या ये सारे मसाइल जो हैं बेबुनियाद होते हैं, हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं महसूस करनी चाहिए, या इनमें कोई रियलिटी होती है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम हर्ट होते हैं, हमें दुःख और तकलीफ़ होता है जब लोगों के अल्फाज़, लोगों के बर्ताव, लोगों के बराबर के रिश्तों में नाइंसाफ़ी वाले एटीट्यूड्स हमें मिलते हैं, तो हमारे दिल को दुःख और तकलीफ़ होती है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ना ही इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हम तस्बीह उठाएँ और बस अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें। इससे हम वक़्ती तौर पे तो उस चीज़ को शायद घंटा 2 घंटे इस चीज़ का हल निकाल पाएँ, हमारे दिल को सुकून भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने माइंडसेट को चेंज करके इस पे प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे, इस चीज़ की गहराई में नहीं जाएँगे, इसको समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम होता कहाँ से है और हमने इसका सॉल्यूशन निकालना कहाँ से है, तब तक ये मसाइल टेम्परेरीली तो आप सॉल्व डाउन कर सकते हैं, लेकिन घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद दोबारा से वो मसाइल आपके सामने आ जाएँगे। और ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है, कोई कितना ही नेगेटिव या पॉजिटिव पर्सनैलिटी का हामिल हो, उसके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। असल मसला शुरू होता है जब हमें दुःख और तकलीफ़ होती है और हम ऐसा सोच रहे होते हैं, तो अपने थिंकिंग के प्रोसेस पे जब हम सोच रहे होते हैं, सोचो-विचार कर रहे होते हैं कि हमारा दिल हर्ट हुआ है, फ़लाँ ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमने वहीं पर वर्किंग करनी होती है। अगर हम उस चीज़ को मुस्तकिल मिज़ाजी से सिर्फ़ यही सोचते रहें कि बुरा हुआ, तो फिर वो हमारे इमोशंस डेवलप कर देता है। और जब हमारे इमोशंस नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को दबा तो रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही होती है। और नेगेटिव एनर्जी जब इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो हमारा बर्ताव, हमारा एटीट्यूड, जब हम इंटरेक्शन करते हैं किसी भी ऐसे पर्सन के साथ, कोई हमारा भाई हो, बहन हो, तो ना चाहते हुए भी हमारा जो एटीट्यूड होगा वो या तो खामोशी वाला होगा या बेरुखी वाला होगा। मीन्स के ज़्यादती भी दूसरे की होगी और वो जो बेरुखी होगी वो हमारी साइड से शो हो रही होगी। यानी कि हम खामोशी का डेड एटीट्यूड दिखाएँगे और दूसरा मे बी कि उसके माइंड में ना हो कि उसने क्या किया, हमारे साथ क्या ज़्यादती की। हालाँकि तो उसकी ज़्यादती है, लेकिन उसके वहमो-गुमान में भी नहीं होगा और वो अपने तौर पे ये सोचेगा कि ये बंदा तो सीधे तरीके से मेरे से बात भी नहीं कर रहा। तो क्या मतलब इसका हल ये है कि हम उस चीज़ को दिल में इतना भर दें कि अपनी सेहत भी डाउन कर दें और हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव हो, 2-4 बंदे बैठे महफ़िल में वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हों। तो फिर इस मसले का हल क्या है? देखें, जब हम सोच रहे होते हैं, हमारा दिल हर्ट हो रहा होता है ना, तो वहीं पे हमने बहुत सी चीज़ों को, बहुत से औज़ार लेकर हमने अपनी सोच को ठीक करना होता है। अब ये औज़ार क्या होते हैं? बज़ाहिर ये जो हमारे फ़िज़िकल औज़ार होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। इसमें देखें, सही इल्म, सबसे पहले चीज़ आ जाती है सही इल्म। अब ये सही इल्म या स्टैंडर्ड क्या है? इसमें क्या स्टैंडर्ड वो है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, वो स्टैंडर्ड है जो हमारे फ्रेंड्स हमें बताते हैं, हमारी कोलीग्स हमें बताती हैं? नहीं। इसमें देखें, जब हम दुनिया वालों से, दुनियादार लोगों से मशवरे लेते हैं ना, तो फिर हमें मशवरे दुनिया वाले ही मिलते हैं। हर चीज़ में, हर मसले के स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने से पहले एक
کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں. میں پہلے بتا دوں، میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں، اور میں صرف ایک مشورہ، ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں بھیجا جس کا حل نہ ہو. تو وہ سٹینڈرڈ تک پہنچے کیسے ہم؟ اب ہماری تو کسی کی بات نے ہمیں ہرٹ کر دیا، اب اس ٹائم ہم قرآن پہ کھول کر بیٹھ جائیں اس کا حل نکالنے. آپ پورے قرآن میں تو وہ حل نکالنے میں ہمیں 2-4 دن گزر جائیں گے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں دکھی ہوتے ہیں لوگوں کے ایٹیچیوڈ سے، لوگوں کے رویوں سے، تو اس کو فوری طور پہ اس کا حل نکالنا چھوڑ دیجئے. پلیز چھوڑ دیجئے. فوری طور پر خاموشی اختیار کیجئے، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد آپ لوگ پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. آپ آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے، اور بہت سے آن لائن جو اسکالر ہیں وہ اویلیبل ہیں. دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو نا، تو آپ اس اسپیسیفک ٹاپک کو سرچ کیا کریں، تحقیق کیا کریں. اپنا رسپانس، یعنی کہ دوسرے کی بری بات، آپ کے دل کو تکلیف مل گئی، آپ نے برا محسوس کیا، اٹس ویری نیچرل، آپ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے. لیکن اس کو آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، اس کا حل کیسے نکالنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، ہمارے ریلیشن شپ کے لیے بھی اور ہمارے اپنے پرسنل ذاتی سکون کے لیے بھی. دیکھیں، اگر آپ پرسکون نہیں ہوں گے نا، آپ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹھیک سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام پوری توجہ سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے اندر سے ریلیکس لائٹ فیل نہیں کریں گے. تو یہ جو ہم نے لائٹ فیل کرنا ہے یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے نا، یہ دنیا کا کوئی بندہ، ایون کہ ہماری سب سے کلوز دنیا میں ہماری مائیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم خود اپنے اوپر ورکنگ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں، دوسروں کے رویے برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا سلوشن نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز وہ ایک میل اکٹھی ہوتی 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 دل میں ایک بہت بڑا پہاڑ بنا دیتی ہے، اور وہ چیز ہماری اپنی صحت کو بھی ڈاؤن کرتی ہے. اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کیجیے. دیکھیں، نماز پڑھنے سے جو آپ کے دل کو وہ طاقت اور وہ قوت ملے گی جس سے آپ بہتر سوچ سکتے ہیں. نماز اور صبح و شام کے اذکار جو ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہم شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل کو غمگین کرے، پریشان کرے، اور ایک پریشان مسلمان کا دل شیطان کے لیے بہترین عماج کا ہوتا ہے. تو لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں. 3 ٹپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. نمبر 1، نمازوں کی پابندی، اس میں صبح و شام کے اذکار آ جاتے ہیں، اور بالخصوص آخری 3 کل جو ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو اچھے سے اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے. کسی طرح کا وہم وسوسہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے تو آپ کی یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو تھوڑی مشکل مزاجی دکھانی ہوگی. ریسرچرز کہتے ہیں کہ 90 ڈیز ایٹ لیسٹ ایک ہیبٹ کو پختہ کرنے کے لیے، جو کہ آپ کی آٹومیٹک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، 90 ڈیز لگتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں. اب میں مزید اگر اس طرح کی باتیں کی تو آپ لوگ تو شاید نہیں کریں گے، لیکن میری اپنی فیملی والے جو ہے نا، وہ مجھے ملوائن اور حاجن کا خطاب دے دیں گے. نمبر 2 پہ اپنے جو مسائل ہیں نا، وہ دیکھیں. اگر آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ایشو ہے، تو اب آپ جائیں گے اپنی ساتھ والی پڑوسن سے یا اپنی کسی ایسی فرینڈ سے ڈسکس کرنا مت شروع کر دیجئے کہ جس کے اپنے بچے جو ہیں ان بگڑے ہوں یا ان کے بہت زیادہ ایشوز ہوں. ہمیشہ اپنے مسائل، دیکھیں، بچوں سے ریلیٹڈ ہیں تو کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیے جس کے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی جا رہی ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہا ہے، اسے کنسلٹ کریں، اس سے مشورہ لیں. اگر آپ کا کوئی کریئر ریلیٹڈ ایشو ہے تو کسی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے سے کنسلٹ کیجیے. اب پچھلے تو مجھے فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تھے، تو فری لانسنگ گرو آج کل نئے ہیں سر عرفان ملک. تو میں نے بڑی مشکل سے ان کا نمبر ٹریس آؤٹ کیا. میرا خیال ہے کہ میں مسلسل 2 گھنٹے لگی رہی نیٹ پہ، ان کی ویب سائٹ پہ، یہ وہ، لیکن ایٹ دی اینڈ سیم ڈے پہ میری ان سے بات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی، اور مجھے جو ایشوز تھے وہ میں نے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور ان کا مجھے سلوشن ملا. تو یہی اگر میں اپنی کسی فرینڈ سے کرتی جس کو فری لانسنگ کا پتہ بھی نہ ہوتا تو مجھے کیا مشورہ ملنا تھا. تو بلکہ الٹی فرسٹریشن تھوڑی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے جو بھی آپ کا ایشو ہوتا ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ کو دیکھا کریں. اور ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی دین سے ریلیٹڈ ایشو ہے، آپ کا فائنینس کو لے کے کوئی ایشو ہے، تو
تو ایسے بندے کی طرف دیکھیں، ایسی بندی کی طرف یا بندے کی طرف جس نے خود اپنی ایفرٹ سے اپنے آپ کو گرو کیا ہو، اس سے مشورہ لیں، اس کی زندگی پہ غور کریں. تو نمبر ون، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اذکار کی طرف آئیں. آپ کے دل کو ایک تقویت ملے گی. جب دل کو تقویت ملے گی تو آپ بہتر سوچنے کے قابل ہوں گے. جب آپ بہتر سوچنے کے قابل ہوں گے تو آپ جب کوئی بھی اپنا کام کرتے ہیں یا اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ پھر بہترین لوگوں سے ملیں گے اور ان سے اپنا جو ہے کنسلٹیشن لیں گے. اور دیکھیں، جب ہم مشورہ کسی سے لیتے ہیں نا، اسلام میں بھی ہے کہ مشاورت کرنے والا جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا. تو مشورہ لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو فائنل آپ نے جو ایکشن لینا ہے نا، وہ آپ نے خود لینا ہے. مشورہ ہم جب لوگوں سے لیتے ہیں، ہاں جی، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب ہم کچھ لوگوں کو دیکھا جب وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. دیکھیں، مشورہ ہر بندے نے اپنے لائف ایکسپیرینسز کی بیس پر دینا ہوتا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک پکچر شو کر رہی ہوں. آپ اس کو جب دیکھیں گے نا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو ہمیں پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اگلا اپنی طرف سے نا دی بیسٹ مشورہ ہمیں دے رہا ہوگا. آپ 5-10 لوگوں سے مشورہ لیجئے اور کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہی کرنا ہے. آپ نے سب کی سننی ہے، اور آپ کا دل پھر جس چیز پہ مطمئن ہو آپ اس چیز کو فالو کیجئے. مشورہ کرنے کے بعد تھرڈ کام آپ نے توکل کرنا ہے. اللہ کی ذات پہ ایسا توکل کرنا ہے کہ نتائج پھر آپ کی مرضی کے اکارڈنگ ہوں نہ ہوں، آپ نے ان پہ راضی رہنا ہے. کیونکہ توکل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنا معاملہ ٹوٹل اللہ کے سپورٹ کر دیا. اب نتائج جو بھی ملیں گے نا، ہم نے راضی رہنا ہے. اور یقین کیجئے کہ جو بھی نتائج آتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے دی بیسٹ ہوتے ہیں. میں خود سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، اور ضروری نہیں کہ میری ویڈیو میں کی گئی ساری باتوں سے آپ لوگ 100% ایگری کریں. بس اچھے سے علم حاصل کیجئے، خوش رہیے، اسٹے کنیکٹڈ، اینڈ اللہ حافظ.